خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں بے حد احسان مند ہوں ظفر زیدی میموریل سوسائٹی کا اور ان کے رفقائے کار کا، نسیم الرحمن، حمیرہ رحمان، شعلہ لخوی، مبارک احمد اور دوسرے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے یاد فرمایا۔ میں خاص طور پر اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ بہت دن ہو گئے تھے امریکہ آئے ہوئے اور امریکہ کے دوستوں سے ملاقات کیے ہوئے۔ یہ موقع فراہم ہوا تو میں نے اپنی خوش بختی جانا۔ ظفر زیدی میرے بھائیوں کی طرح دوست تھے۔ میں جب 80 کی دہائی میں اور ذرا پیشتر نیو یارک آیا تو اس وقت ان سے میری ملاقات ہوئی، اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ میں ان کا سب سے پرانا شاید دوست تھا۔ مجھے یاد ہے وہ اس زمانے میں نئے نئے ہندوستان سے آئے تھے اور میں لندن سے وہاں تعلیم کی غرض سے گیا تھا۔ میرے پاس وقت ہی وقت تھا تو زیادہ تر ظفر کا وقت ہمارے ساتھ گزرتا۔ ہندوستان کے اور پاکستان کے بے شمار شعراء کے اشعار ان کو یاد تھے اور انہوں نے بہت مشاعرے سنے تھے، پڑھے تھے۔ مرثیوں کے بند ان کو بہت یاد تھے، بہت باتیں اچھی کرتے تھے۔ ایک خاص طرح کا اودھ کا جو لہجہ ہے، خاص طور پر جو قصبوں میں رہنے والے لوگ، ان کا اناؤ سے تعلق تھا۔ ہمارے ہاں ان کے خانوادے کے بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو ہماری بہت قربت تھی، اس قدر قربت تھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ دن رات کے بیشتر اوقات ہم ایک ساتھ رہتے تھے۔ اور اسی زمانے میں ہمارا حمیرہ اور نسیم سے بھی رابطہ ہوا، اور ابھی حمیرہ نے شعر تو حمیرہ ملتان کے زمانے سے کہتی تھی، مگر اس طریقے سے مشاعروں میں ان کا آنا جانا نہیں تھا۔ مگر بعد میں یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور جو محفلیں ہوتی رہیں ان کے گھر پر اور دوسری جگہ۔ اس زمانے میں نیو یارک میں مظفر شکوہ صاحب تھے، ہمارے دوست بھائی مامون احمد صاحب تھے، اور حنیف اکبر صاحب اور راشدہ عیاں صاحب اور سبیہ صبا، یہ سب لوگ تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی محفلیں اور پھر بڑے مشاعرے اور پھر بہت بڑے مشاعرے ہوتے رہے۔ جب ظفر کا انتقال ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایثار کی ایک ایسی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جانی چاہیے۔ ظفر کی بہن ہماری بیٹی امینہ بیمار ہوئیں اور ان کو گردوں کا عارضہ تھا، ایک گردے کی ضرورت تھی، اور بھائی نے بہن کو ہدیہ کیا اور اپنا گردہ ظفر نے نذر کیا۔ آپریشن ہوا، اور اسی آپریشن کے دوران بہن ہماری، اللہ نے ان کو عمر دی اور صحت دی، مگر ظفر میاں جو تھے وہ رخصت ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ صرف ان کے خانوادے کے نہیں، ہم سب کے لیے بہت اذیتناک تھا۔ اب رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر دوستوں نے اور خاص طور پر حمیرہ کو یہ بات یعنی مجھے داد دینی چاہیے کہ نسیم بھی ان کے ساتھ تھے اور مامون احمد صاحب نے بھی رہنمائی کی، مگر یکو تنہا حمیرہ جو تھیں وہ پیش تھیں، اور انہوں نے آج 37 برس اس واقعے کو ہو گئے، انہوں نے اس کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور اس کے سلسلے میں مشاعروں کا انعقاد کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر اتنے بڑے شاعر جیسے اختر علی وان اور کیفی اعظمی اور خمار بارہ بنکوی اور میشر بدایونی اور پروین شاکر اور رضی اختر شوق اور سرشار صدیقی، آپ نام لیتے جائیں جو مرحومین کے علاوہ جو ہمارے اللہ ان کو سلامت رکھے جو زندہ شعراء ہیں، قاسم فیضا صاحب اور سلیم کوثر اور دوسرے لوگ شریک ہوتے رہے، تو ایک ہی پلیٹ فارم پر بہت کم ایسے مشاعرے ہوں گے جہاں یہ قصہ ہو۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مشاعرے اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو کوئی مالی منفعت تو نہیں ہوتی، اور جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں
اب مثلا ہمارے دوست سلیم جعفری کے مشاعرے تھے جو ابوظہبی دبئی میں ہوتے تھے، وہ رخصت ہوئے اور شاہدہ رخصت ہوئیں تو بس وہ مشاعروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. مگر 37 برس تک کسی یاد کو زندہ رکھنا یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں کم دیکھی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو موجودہ رفقاء ہیں اس کمیٹی کے وہ قابل داد ہیں. آج کی محفل میں بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ شعر پڑھنا اچھا لگتا ہے، جن کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. سرمد کو بہت دنوں بعد ہم نے دیکھا، ان کو سنیں گے اور سنا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے جدید نظم کے اور غزل کے بہت ہی اچھے شاعر ہیں. پھر شاہدہ ہیں، یاسمین ہیں، اور دوسرے شاعر ہیں خود امریکہ کے اور یورپ کے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا. آن لائن مشاعرے جو ہیں وہ ایک تو وبا ہے کرونا کی، اور ایک یہ مشاعروں کی کسی وبا سے کم نہیں ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ زوم کھول لیتا ہے اور یہ مشاعرہ برپا کر دیتا ہے. مگر ہونا چاہیے، کیا حرج ہے اس لیے کہ اس سے کم از کم ایک صورت نکلتی ہے، شعر پڑھنے کی ایک فضا بنتی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنے کی اور سیکھنے کی اور سننے کی، اور ساری دنیا کے لوگ باہم ہو جاتے ہیں. یہ کیا کم بڑی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نیو یارک میں سب دوست جمع ہیں، امریکہ میں لوگ جمع ہیں، یورپ میں دوست جمع ہیں، اور سب ایک دوسرے کے شعر سن رہے ہیں، لاہور میں، کراچی میں اور کینیڈا میں. تو یہ بڑی بات ہے. اس کے لیے میں ذاتی طور پر بہت ہی ممنون احسان ہوں اور بہت شکر گزار ہوں. اللہ کریم سلامت رکھے. بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں، گویا بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی دنیا کے نفع کے اور گویا فائدے کے، صرف اور صرف محبت اور اخلاص کی بنیاد پر. بہت ہی شعر جو ظفر کی شناخت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے مثال شعر مطلع اس نے اپنی جوانی میں ہی کہہ لیا تھا. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کے ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا یہ شجر جو ظفر زیدی میموریل سوسائٹی نے لگایا ہے، اس کے ثمرات دور دور تک جائیں گے، اور یہ روایت یاد رکھنے کی اپنے جانے والوں کو قائم رہے گی. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے. میں کچھ شعر آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں. بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت، بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھینچتے ہیں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں.
میں دو چار شعر وہ جو میں نے نیو یارک کے زمانے میں کہے تھے ایک خاص پس منظر میں، روش میں گردش سیارگاں سے اچھی ہے، روش میں گردش سیارگاں سے اچھی ہے، زمیں کہیں کی بھی ہو آسماں سے اچھی ہے، روش میں گردش سیارگاں سے اچھی ہے، زمیں کہیں کی بھی ہو آسماں سے اچھی ہے، بس ایک بات کہیں دل یہ بات مان نہ جائے، بس ایک بات کہیں دل یہ بات مان نہ جائے کہ خاک غیر ہمیں آشیاں سے اچھی ہے، زمیں کہیں کی بھی ہو، کہیں سے کوئی حرف معتبر شاید نہ آئے، مسافر لوٹ کر اب اپنے گھر شاید نہ آئے، کہیں سے کوئی حرف معتبر شاید نہ آئے، مسافر لوٹ کر اب اپنے گھر شاید نہ آئے، قفس میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے، قفس میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے، قفس میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے، امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں، امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں، وہی ہے خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا، وہی ہے خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں، وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے، گزشتگاں سے جو پوچھا کہ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے، تیری
شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے لوگ تیرے، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں ہیں، کس کو معلوم یہ کب تیرے۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں۔ ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال، جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں۔ ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال، جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں۔ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں، آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں۔ کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں۔ جیسے سب لکھتے رہتے ہیں غزلیں، نظمیں، گیت، ویسے لکھ لکھ کر انبار لگا سکتا تھا میں۔ ایک غزل اور اس کے بعد دو ایک نظمیں مجھے حکم ہوا ہے وہ میں سنا دوں۔ آخر میں یہ میری غالباً آخری غزل ہے جو مکمل میں نے لکھی ہے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے۔ مجھے سعادت میں سرائی حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ کے مزار کی تزئین نو کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا اور میں حاضر ہوا۔ خوئی جہاں پر آخری آرام گاہ ہے، وہاں میں نے یہ شعر لکھے تھے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔
ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ کسے مجال کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، کسے مجال کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ کسے مجال کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ کسے مجال کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ اکیلا میں نہیں، کل کائنات رقص میں ہے۔ کچھ دو چار شعر میں نعت کے، خیر وہ میں بعد میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں دو ایک نظمیں پڑھ دوں۔ ایک میری نظم ہے محبت کی آخری نظم۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں۔ کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں۔ میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ اس نظم کا عنوان ہے ابھی کچھ دن لگیں گے۔ دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی۔ ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے سامنے سچ آنکھ میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا، ابھی کچھ دن لگیں گے۔
مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ایک خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی۔ ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک، کوئی روشن دن نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ ایک نعت اور پھر ایک چھوٹی سی نظم اور پھر نعت کے چند شعر۔ نظم کا عنوان ہے کوچ۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا۔ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم تمام شرکائے محفل کو، تمام سامعین و ناظرین کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں اور اپنی زندہ آوازوں کا احترام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے محسنوں کو یاد کرنے کی۔ بہت احسان مند ہوں ظفر میموریل سوسائٹی کا کہ انہوں نے آج کا یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ کا حافظ، حامی و ناصر۔